ہے، مشکلیں حل کرنے والا ایک اللہ، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ سے تعلق جوڑو۔ مخلوق کا تعلق عارضی، مٹ جانے والا، لوگ فخر کرتے ہیں میرا فلاں سے تعلق، میرا ڈی سی صاحب سے، میرا ڈی پی او صاحب سے تعلق، سارے تعلق ختم۔ من ربک، بتا تیرا رب سے کتنا تعلق ہے؟ رب کی قسم ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب تک تم نبی کے غلام نہ بن جاؤ، ڈالروں سے حالات نہ بنتے ہیں نہ بگڑتے ہیں، چیزوں کے سستا مہنگا ہونے سے نہ حالات بگڑتے ہیں نہ بنتے ہیں، پیٹرول کے سستا مہنگا ہونے سے نہ حالات بنتے ہیں نہ بگڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ قرآن اور صاحب قرآن سے جب اعراض ہوگا، قرآن سے اعراض، نبی کی زندگی سے اعراض، تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اور جب ایمان کی حالت میں عمل صالح آئیں گے، نبی کی غلامی آئے گی، اللہ اعلان کر رہے ہیں میں تمہاری دنیا کی زندگی بہترین بنا دوں۔ اللہ سے تعلق جوڑیں، مخلوق کا تعلق ختم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے ہیں جب آپ پر تلوار کا وار ہوا، اے میرے بچوں اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، ایک اللہ سے امیدیں جوڑیں۔ ہم نے مخلوق سے امیدیں باندھ لیں، اس لیے آج در بدر کی ٹھوکریں۔ ایک اللہ سے تعلق جوڑیں، ایک اللہ سے تعلق بنائیں۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، کائنات کا رب اعلان کرتا ہے لوگو میں تمہیں مل گیا، اللہ فرما رہے ہیں تمہیں سب کچھ مل گیا۔ وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تم نے مجھے کھو دیا، اللہ فرما رہے مجھے ناراض کر دیا، مجھے گم کر دیا، تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرما رہے میرے بندو مجھے راضی کرنا، میرے ساتھ تعلق جوڑنا ہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو قرآن ایک اللہ کا تعارف، مخلوق کا ڈر نکل جائے۔ صحابہ کے دلوں پر سب سے پہلی محنت اللہ کے نبی نے یہی فرمائی، مخلوق سے امید نہ رہے، مخلوق کا دل میں ڈر نہ ہو۔ پھر یہی 313 کھڑے ہیں، 1000 کے مقابلے میں 3 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں، دل میں ذرہ برابر مخلوق کا تاثر کوئی نہیں، بس کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اور علم کا سب سے پہلا مقصد اللہ کی پہچان، جو علم اللہ کی پہچان نہ کرائے وہ علم نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عام طور پر تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم فرمانے لگے میں کہتا ہوں جو اللہ سے ڈر جائے وہی سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اريد ان اكون عالم الناس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس، تو تقوی اختیار کر، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر، سب سے بڑا عالم بن جائے۔ تو قرآن اور حدیث اللہ کا تعارف، جسے اللہ سے ڈر پیدا ہو گیا وہی سب سے بڑا عالم۔ تو قرآن کا دوسرا مقصد، جیسے ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرما دیا، ہمارے قاری حنیف صاحب ماشاءاللہ 3 سال ہونے والے ہیں، مدرسہ کرائے کے مکان میں شروع کیا، اور چلتے چلتے اللہ کے فضل سے اب اتنے داخلے آتے ہیں، ایک معیار قائم کیا۔ ہمارے مولانا عبدالستار صاحب طوبہ مسجد والے وہ ہر سال قرات کا مقابلہ کراتے ہیں، اور ہمارے قاری حنیف صاحب مالکی صاحب کے بچے الحمدللہ اچھی پوزیشن وہاں حاصل کرتے ہیں۔ اس مدرسے میں حفظ بھی ہے، تجوید بھی ہے۔ اب اگلے سال سے انشاءاللہ انہوں نے مجھے بار بار کہا، پورے سال ہی کہتے رہے، آنا ہوتا ہے میرا کئی مرتبہ مدرسے میں، چکر لگتے رہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے آپ کے زیر نگرانی ہم کتب کا سلسلہ چالو کر رہے ہیں۔ تو میں کافی سوچ بچار کے بعد کہ ماشاءاللہ 15 سے زیادہ بچے اس سال وفاق کے امتحان دینے والے، تو اپنے ہی بچے فارغ ہوتے ہیں، دوسرے مدرسوں میں جاتے ہیں، تو جیسے انشاءاللہ ان کا حفظ کا معیار ماشاءاللہ بہت اچھا، نمایاں پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں، تجوید میں معیار اعلیٰ ہے، اسی طرح انشاءاللہ شوال سے داخلے ہو رہے ہیں، اور درجہ ثالثہ تک انشاءاللہ ابھی کتب کے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی بعض لوگوں نے عرض کی ہے، اور انشاءاللہ شوال میں مزید
تحریری طور پر اور انتظامی طور پر انشاءاللہ داخلے شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ سب حضرات سے یہی گزارش ہے، اپنے بچوں کو علم پڑھائیں، دین سے آراستہ کریں، قرآن اور حدیث سے آراستہ کریں۔ اللہ کی قسم یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ کہاں سے کھائیں گے، لیکن پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ جی مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ آج تک کوئی مولوی نہیں دکھا سکے، نہ کوئی حافظ قرآن میرے سامنے، میں تو دائیں بائیں چکر لگتے رہتے ہیں، یہ فلانی جگہ خود کشی کر لی۔ خود ہمارے ساتھ کوٹدو کا نوجوان 1995-96 میں میٹرک کی ہمارے ساتھ ہی، اور نمبر کم آئے، اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ اس نے اپنے گلے میں پندہ ڈال دیا، خود کشی کر لی۔ لیکن کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین آج تک خودکشی نہیں کر سکا۔ تو آپ سب سے حضرات سے درخواست ہے، وفاق المدارس عربیہ کے تحت انشاءاللہ کتب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ جیسے قاری صاحب بھی خود نگرانی فرمائیں گے، میرے بھی انشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی کتب کی نگرانی میں، ہو سکے تو سبق بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، لیکن بعض مرتبہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں۔ تو آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بھی جاری رکھیں۔ الحمدللہ کرائے کے مکان میں، لیکن قاری صاحب کی مخلصانہ محنت کہ الحمدللہ پچھلے سال انہوں نے فکر فرمائی کہ جی بچے زیادہ ہوتے ہیں اور گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو بچوں کے لیے ایئر کنڈیشن کلاس کا انہوں نے ماشاءاللہ پچھلے سال بندوبست کیا۔ یہ قاری صاحب کی مخلصانہ نے جو ہے وہ برکتیں ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن کلاس کا اجرا کیا۔ پچھلے سال بچے ایئر کنڈیشن میں پڑھ کر قرآن پڑھتے رہے، ویسے انشاءاللہ کتب کا سلسلہ بھی چلے گا۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ مالی لحاظ سے بھی تعاون فرمائیں ان کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو قرآن اور دینی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے بھی ان کے ساتھ بھیجیں۔ آپ سے درخواست ہے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن اور علم والوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی خطیب اسلام، خطیب پاکستان، جن کا تعارف عرب و عجم میں الحمدللہ ہو چکا ہے، واعظ خوش الحاد، نشانی اسلاف، حضرت مولانا حافظ عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ حضرات کے سامنے پیرانہ سالی اور بیماری کی وجہ سے انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، حضرت بیمار ہے، پیرانہ سالی ہے، اور تشریف لائے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت کا خطاب شروع ہوگا۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے استاذ القرہ، زینت القرہ، شمس القرہ، استاذی مکرم، مخدومی مکرم حضرت قاری محمد نصر اللہ مالکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، مائک پر تشریف لائیں، اور انشاءاللہ طلباء کو آخری سبق پڑھائیں، کیونکہ یہ فیض آپ کا ہے، یہ ادارہ آپ کا ہے، سرپرستی اور صدارت آپ کی ہے۔ حضرت ہمارے برادر قاری محمد حنیف مالکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس اخلاص سے کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ اس کا ثواب اور الحمدللہ ہمارے مخدوم قاری نصر اللہ مالکی صاحب حافظہ اللہ کو پہنچتا ہے، اور اس پروگرام کی آپ صدارت بھی فرما رہے ہیں، اور مالکی صاحب کے ادارہ جامعہ حسین ابن علی بھٹا چوک کی بھی الحمدللہ جو ان کا ادارہ ہے اس کے سرپرست بھی ہیں۔ انشاءاللہ طلباء کو آخری سبق پڑھائیں گے استاد جی قاری محمد نصر اللہ مالکی صاحب، محتمم جامعہ مالکیہ ماڑا شہر مظفر پور۔ الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة أي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام انسانوں کی طرف. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد، قرآن کا اللہ مقصد بیان فرما رہے ہیں. ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کے لیے. لینذروا بہ، پہلا کام کہ ان کو آخرت کے انجام سے باخبر کیا جائے. آخرت کے انجام سے باخبر، انذار کا معنی عربی میں ڈرانا. اور ہمارے استاد فرماتے تھے انبیاء آخرت کے انجام سے باخبر کرنے آتے تھے. قرآن بھی آخرت کے انجام سے باخبر کرنے آیا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ان کا ٹھکانہ جہنم. یہ کائنات کی دنیا کی بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. ایمان عمل صالحہ کی زندگی گزارنے والے یہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے. اللہ بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے. یہ قرآن آخرت کے انجام سے باخبر کرنے آیا ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں، اللہ کے قانون میں ترمیم کوئی نہیں. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کے قانون میں نہ ترمیم ہے نہ تبدیلی ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے اللہ رسول سے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ رسول کے حکم سے منہ پھیرا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کو ترجیح دی. مال آ جائے، جائز ہے ناجائز ہے پرواہ نہ کی، جائیداد مل جائے، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، مسلمان کا حق پرواہ نہ کی. حکومت مل جائے، ظلم سے کیوں نہ ہو، خیانت کرپشن سے کیوں نہ ہو، جس شکل میں دنیا ہے، دین پر دنیا کو ترجیح دی. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، خبردار کر دو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، لوگ کچھ کہیں، اچھا کہیں، برا کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جواب اللہ کو دینا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے دور کر دیا، اللہ رسول کے طریقوں کی پیروی کی، نبی کی غلامی، نبی کی زندگیاں بنائی. قرآن اعلان کرتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. تو قرآن پہلا مقصد بتا رہا ہے آخرت کے انجام سے باخبر کرنا. یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں کی عزت عارضی، یہاں کی شہرت عارضی، یہاں کی دن دولت عارضی، یہاں کا سب کچھ عارضی. قرآن ہمیں بتا رہا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت پر پچھتاوا ہو، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ جا کے خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. آج قرآن سے لگاؤ رکھیں اور آخرت کے انجام کو سامنے رکھیں. عارضی جہان، قرآن پہلا مقصد بتاتا ہے. انبیاء آ کر آخرت کے انجام سے باخبر کرتے تھے. دوسرا کام وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ یہ لوگ یقین کر لیں. تو بھائیو آج سے یہ سارا مجمع نیت کر کے اٹھے، آج کے بعد اپنے محبوب نبی کی غلامی اپنائیں، کسی کو نہ دے کے کون کیا کر رہا ہے. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. رب کی قسم زندگی بنے گی تو نبی کی غلامی سے، غلط نہ رہیں فلاں سے زندگی بنے گی، یوں کر دیں گے تو یوں. قرآن اعلان کرتا ہے نبی کی غلامی ہوگی تو زندگی بنے گی. آج سے یہ سارا مجمع نیت کر کے اٹھے، انشاءاللہ آج کے بعد اپنے نبی کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے. آپ میں تاجر ہیں، آپ میں ملازم ہیں، آپ میں کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، لیکن علماء سے پوچھیں ہمارے نبی کا کیا عمل تھا. اپنے نبی کے طریقوں پر زندگی لے کر آئیں. اور دوسرے لوگوں، ایک تمہارا الہ اللہ ہے، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے جھکو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی تمہارا رب، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وہی مشکل کشا، مدد کے قابل، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو یہ قرآن کا دوسرا مقصد. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ لیعلموں میں علماء نے لکھا ہے قوت فکریہ مضبوط ہو کہ پیچھے میرے کوئی کھڑا ہے، وہ اللہ ہے جو سارے جہان کا بادشاہ. ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ سب کام بنانے والا اللہ. فکری قوت حاصل ہو گئی تو پھر ڈر نہیں رہتا. اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ میں اشارہ ہے کہ تم عملی قوت بھی مضبوط کرو. عملی قوت تقوی سے مضبوط ہوتی ہے، اور تقوی نبی کی غلامی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. تو تیسرا کام عملی قوت مضبوط. عملی قوت مضبوط کب ہوگی؟ جب ہم نبی کے طریقوں پر آئیں گے.